اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ سورت کا جو مقصد ہے وہ ہے، اس سورت میں 4 مسائل کا بیان ہے۔ پہلا مسئلہ اثبات التوحید، اللہ کی وحدانیت، وہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ ذات اور صفات میں جو ہے وہ ایک ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اس صورت میں وہ ہے اثبات الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور حق و سچ پیغمبر ہے۔ تیسرا مسئلہ اس صورت میں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ 4 جو مسائل اس صورت میں بیان کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہے، لنکڈ ہے۔ پہلا مسئلہ اثبات التوحید، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ، اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ۔ اس سے کلمہ بن گیا، اور یہ کلمہ جو ہے وہ تمام عالم میں جہاد کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ پھیلایا جا سکتا ہے، اور جہاد انفاق کے بغیر، خرچ کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سے شروع کرے، انفاق کرے تاکہ آپ میں جہاد کا جذبہ ہو، اور جہاد کا جذبہ جب انسان میں آ جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ تمام عالم میں، تمام دنیا میں وہ پھیلی جائے گی۔ پھر سورت جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک تھا۔ پہلے حصے میں اثبات التوحید تھا۔ پھر پہلا حصہ جو ہے وہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، دوسرا 21 سے 39 تک، تیسرا 40 سے 100 تک۔ پہلا باب جو ہے 20 آیات جو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 میں ترغیب القرآن، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 میں مومنین کے 5 صفات اور ان کے حکم دنیاوی اور حکم اخروی، اور اس کے بعد آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 میں کفار کے 2 صفات اور اس کے حکم دنیا اور حکم آخرت۔ پھر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک منافقین کے 10 صفات، ان کے حکم دنیاوی اور حکم اخروی۔ اور پھر لاسٹ میں جو 4 آیت ہے، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، تو لاسٹ میں 2 مثالیں ہیں۔ اساتذہ کرام ابھی آ گئے ماشاءاللہ۔ اور جگہ جو ہے وہ استاد بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ استاد پہلا آتا ہے اور شاگرد بعد آتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر لاسٹ میں اس باب میں جو 4 آیات ہے، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، اس میں 2 مثالیں ہیں۔ پہلا مثال آگ کا جو ہے منکرین کے ساتھ، اور دوسرا مثال پانی کا، وہ پانی کا مثال جو ہے وہ منافقین کے لیے۔ پھر پہلا باب آیت نمبر 20 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 میں نے ترغیب القرآن کی بیان کی ہے۔ آیت نمبر 3 ہم نے شروع کیے ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہم نے مومنین کے صفات شروع کیے ہیں۔ پہلا صفت یؤمنون بالغیب، موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے غیب پر، اللہ، جنت، جہنم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، صحابہ کرام، وہ سب جو ہے وہ غیب ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، 5 سینسز پہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یا دوسرا معنی جو ہے یؤمنون بالغیب، موحدین اور متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اس بات پر کہ غیب کا صفت جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے یہ پہلا تھا مومنین کا۔ مومنین کا دوسرا صفت آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جاری کریں گے نماز۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جاری کریں گے نماز۔ يُرَوِّجُونَ الصَّلَاةَ، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، يُرَوِّجُونَ الصَّلَاةَ۔ یرویجون کہتے ہیں جاری کرنا، مسلسل پڑھنا، چھٹی نہ کرنا، سکپ نہ کرنا۔ تو یقیمون الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ، مومنین کا دوسرا صفت وہ جو ہے جہاں پہ یہاں پہ جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو یقیمون الصلاۃ، وہ جاری کریں گے نماز۔ یہاں پہ بعض لوگ مانا کرتے ہیں کہ قائم کرتے ہیں نماز، یا کھڑے کرتے ہیں نماز، نماز کو کھڑا کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ ایک کویشچن آتا ہے۔ یقیمون اقامہ سے ہے، اقامہ، اور اقامہ عربی میں کہتے ہیں اٹھنے کو، قم، اٹھو۔ تو اقامہ مطلب اٹھنا، یقیمون کھڑا کرنا، الصلاۃ نماز۔ تو اٹھنا یا وہ چیز کھڑا کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہو۔ تو نماز کا جسم تو نہیں ہے، جب نماز کا جسم نہیں ہے تو نماز کو کھڑا کیسے کر سکتا ہے انسان؟ اقامت الصلاۃ، نماز کو کوئی کھڑا نہیں کر سکتا، نماز کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔
تو اس لیے میں نے معنی کیا یقیمون الصلاۃ یروجون الصلاۃ. اور یہ باتوں میں یہ چیز آتا ہے، جیسا مثلا جا البردو، عربی لوگ کیا کہتے ہیں؟ جا البردو. پشتو میں کہتے ہیں یخنی راغلا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سردی آ گئی. تو آنا تو وہ چیز آتا ہے جو جس کا جسم ہے نا. میری ماں آ گئی، میرا بھائی آ گیا، میری بہن آ گئی. تو آتا تو وہ چیز ہے جس کا جسم ہے. جا البردو تو سردی کا جسم تو نہیں ہے نا. جب انسان کہے کہ جا البردو، سردی آ گئی، کہاں آ گئی؟ کسی نے دیکھا؟ روڈ پہ ہے، پھر ابھی میرے اسٹریٹ میں آ گئی، اور پھر میرے گھر پہ آ گئی، اور پھر مجھے لگ گئی. نہیں، جا البردو سردی آ گئی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب سردی جو ہے وہ ظاہر ہوئی، محسوس ہوئی. اس طرح قامت السوق، بازار جو ہے وہ کڑا ہوا. اس میں کہتے ہیں بازار الگے دو. کہاں پہ لگ گیا؟ بازار لگ گیا. کہاں پہ لگ گیا؟ لگتا تو یہ چیز ہے جس کا جسم ہے، بازار کا جسم تو نہیں ہے. تو قامت السوق، بازار لگ گیا. کیا مطلب؟ بازار گرم ہوا. مطلب بازار جو ہے وہ کھلا ہے، سب دکانیں جو ہے وہ کھلے ہیں، اور بازار میں خریدنا جو ہے، خریداری وہ شروع ہو گئی. تو کبھی کبھار ایک لفظ کا جو لفظی معنی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. یہاں پہ میں یقیمون کا معنی جو ہے میں لفظی نہیں کر سکتا. اگر میں کروں تو اس پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ نماز کا جسم تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ معنی کیا کہ وہ یقیمون الصلاۃ اور کھڑا کریں گے نماز، یا وہ یقیمون الصلاۃ وہ نماز کو اٹھائیں گے، مطلب یا نماز کو قائم کریں گے. قیام، اقامہ، یہ جو ہے بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک چیز کا جسم ہو، یا ایک گھر ہے نا، گھر بھی ایک مجسمہ جسم رکھتا ہے نا. ایک بندہ کہے کہ میں نے اس گھر کا قیام اتنے سالوں پہلے اس کا قیام کیا تھا، اس کو کھڑا کیا تھا، اس بلڈنگ کو. تو نماز کا جو ہے وہ جسم نہیں ہے. تو اس لیے میں نے معنی کیا یروجون الصلاۃ. یروجون الصلاۃ کیا مطلب؟ یروجون الصلاۃ کا مطلب وہ نماز جاری کریں گے. دوسری بات یہاں پہ یہ سیکھے کہ یہ نماز جو ہے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز ایک بندے کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے، سٹک نہیں ہے. ایک بندہ کہے کہ بس میں نماز پڑھوں یہ کافی ہے، نہیں. وہ یقیمون الصلاۃ یہ عام ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن کریم جو ہے اشارہ جو ہے وہ عام کو کرتا ہے، خاص کو نہیں. ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. قرآن کریم بات عام کرتے ہیں، ہر کسی کو کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں یہ نماز کا جو حکم ہے یہ بھی عام ہے، ہر بندے کو ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں پہ بھی پڑھیں گے، تبھی نماز کا حق ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ نماز خود بھی پڑھیں گے اور اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں ارد گرد، ان کو بھی نماز کی تلقین کریں گے. کہاں پہ یہ بات کہی ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن. آپ نکالے پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 132. قرآن جو ہے، قرآن کریم فرماتے ہیں کہ نماز خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی حکم کریں گے، امر کریں گے کہ وہ بھی نماز پڑھے. آیت نمبر 132 سورۃ طٰہٰ، پارہ نمبر 16. سورۃ طٰہٰ، پارہ نمبر 16، آیت نمبر 132، آیت نمبر 132، پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم کرے آپ، أَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو. اہل کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو. ٹھیک ہے؟ بعض حضرات جو ہے وہ گھر میں نہیں رہتے، کبھی دوسروں کے گھر میں رہتے ہیں، یا کبھی ہاسٹل وغیرہ جہاں پہ رہتے ہیں. یعنی جو بھی ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ ہو، رہن سہن کچھ لوگوں کے ساتھ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم کرے آپ اپنے اہل و عیال کو بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھنے کو، کہ آپ نماز پڑھیں. خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں گے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور مضبوط رہو اس نماز پہ. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَاصْبِر نہیں کہتے، وَاصْبِر صبر کہتے ہیں مضبوط ہونے کو. تو وَاصْطَبِر یہ تو جو ہے یہ اضافت ہے، وَاصْطَبِر مضبوط سے بھی مضبوط. تو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو پڑھانے پہ مضبوط رہیں گے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اب کویشچن آ گیا نا کہ جی میں نماز اس لیے فجر کا اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ میں یونیورسٹی کالج وغیرہ یا اپنی جاب سے لیٹ آ کر میں سو جاتا ہوں، پھر فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا. ظہر نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ میں یونیورسٹی یا کالج میں ہوں، اور یا میں کسی اور جاب میں ہوں اور وہاں پہ مجھے وہ ٹائم نہیں ملتا اور میں رزق حلال جو ہے وہ کماتا ہوں. عصر جو ہے وہ بھی کام وغیرہ میں جو ہے وہ اسکپ ہو جاتا ہے. اور مغرب جو ہے وہ اگر آ کے بس
تھکا رہتا ہوں اور تکنے جو تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اٹھ نہیں سکتا اور وہ اسکپ ہو جاتا ہے۔ عشاء کا جو ہے میں کھانا کھا کر پھر سو جاتا ہوں اور اس کا ٹائم نہیں مل سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم نے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، میں نہیں مانگتا آپ سے رزق۔ آپ اس طرح دنیا میں لگے جس طرح میں نے آپ سے یہ مانگا ہے کہ آپ میرے لیے رزق کمائیں، نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا۔ نحن نرزقک، میں آپ کو رزق دیتا ہوں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور آپ کا انجام جو ہے وہ تقوی کی طرف ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی میں نے کیا تھا متقین میں، الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتہ، وہ لوگ جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور عمل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بعض حضرات جو ہے وہ نماز سکپ کرتے ہیں دنیا کے امور کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے دنیا نہیں مانگی، آپ غلط طرف جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے نماز اور اپنے دین کے کچھ احکامات مانگے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرے میرے لیے۔ اور انسان کو دیکھے وہ دنیا میں اس طرح لگے ہے جس طرح اللہ نے دنیا کمانے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خود بھی نماز پڑھیں گے مومنین اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی تلقین کریں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فهدم الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، ستون، پلر۔ یہ گھر جو ہے یہ جو سٹینڈنگ میں ہے یہ پلر کی وجہ سے، دیواروں کی وجہ سے، اگر وہ ہٹائے تو وہ گھر وہ گر سکتا ہے پھر۔ تو الصلاۃ عماد الدین، ہمارا دین جو ہے وہ نماز پہ کھڑا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من اقامها فاقام الدین، جس نے یہ پلر جو ہے نماز کا وہ کھڑا کیا تو فاقام الدین، اس نے دین کو کھڑا کیا۔ ومن ہدمها، اور جس نے اس کو برباد کیا، گرایا، فہدم الدین، اس بندے کا تمام جو دین ہے وہ گر گیا۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دین کیا دین ہوگا؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جو معاملات ہے اللہ کے ساتھ وہ معاملات کس طرح رہیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں جو ہے نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ یہ شوق ہے انسان کا، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیا تھا؟ جب وہ آسمانوں میں گئے تھے اللہ سے ملاقات کیا نا، تو مومنین جو ہے وہ تو ملاقات نہیں کر سکتے اللہ سے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے درجہ ہے، ہمیں نہیں مل سکتا، ہم تو آسمانوں میں نہیں جا سکتے نا ابھی۔ تو الصلاۃ معراج المؤمن، جب اگر مومن چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو وہ نماز پڑھے۔ تو وہ اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ سے ملاقات کیا ہے، اس طرح مومنین اللہ سے ملاقات کے لیے وہ نماز کافی ہے، نماز پڑھے۔ تو نماز جو ہے وہ فإن أهم الأمور عندي الصلاة، حضرت عمر فاروق جب ایک لیڈر کو سلیکٹ کرتے تھے نا تو اس کو یہ دیکھتے تھے کہ وہ بندہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھے ایک گھر میں جب 4 5 10 لوگ ہیں نا، 10 لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب میں ایک بندہ جو ہے وہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ان سب کے گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں آتا۔ پھر آپ کا باپ، آپ کا والد، آپ کا بھائی وغیرہ کمائے گا بہت، لیکن وہ جو ہے برکت نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگا۔ نمازیوں کے گھر میں برکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے وہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی قصدن کہ میں نہیں پڑھتا، بس یار موڈ نہیں ہے، بس چھوڑو، یاد ہوئی لیکن پڑھی نہیں، فقد کفرا، اس بندے نے کفر کیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اگر ایک بندے کا جو ہے وہ، اگر آپ ایک بندے کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ کون ہے، اس کا نماز دیکھے، یعنی مومنین اور منکرین کے درمیان جو فرق لانے والی چیز ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز جو ہے وہ نہ چھوڑے۔ بعض حضرات شادی وغیرہ میں جا کے جو پھر تمام نمازیں ان سے قضا ہو جاتی ہے۔ آج کل تو وہ چیز کو کا سیشن ہے نا، پارٹیز وغیرہ چل رہی ہے ہر جگہ پہ، ماشاء اللہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے قرآن والے لوگ بھی اس چیز کو اٹینڈ کرتے ہیں، اچھی نہیں لگتی، بہت برے لگتے وہ لوگ۔ میں نے پہلے بھی بتایا، بھی بتا رہا ہوں کہ داغ جو ہے یہ سفید کپڑوں پہ بہت برا لگتا ہے، اور سفید کپڑے والے قرآن والے وہ گانوں بجانے کے بیچ بیٹھ کر وہ بہت برے لگتے ہیں، بہت کافی برے لگتے ہیں پھر۔ تو اس لیے بعض یہاں ان جگہوں پہ جا کر پھر شیطان وہ نماز جو ہے اللہ سے ملاقات کا توفیق جو ہے وہ چھین لیتا ہے پھر، اور اللہ بھی پھر توفیق نہیں دیتا کہ یہ بندہ اتنا وہ عجیب ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اللہ کے ہاں اس چیز کا بہت جو ہے امپورٹنس زیادہ ہے. تو یقیمون الصلاۃ مومنین وہ ہے جو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. حضرت اچھا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جب ان کو ایک بندہ جو ہے وہ بشارت دیتا ہے نا، ایک خوشی کا نیوز دیتا ہے، گڈ نیوز، تو وہ صحابہ کرام جا کے اللہ کے ہاں اور اللہ کے دربار میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ سے خوب بات چیت کرتے تھے نماز میں. بات چیت کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کہتے تھے، یہ نماز ہی پڑھتے تھے لیکن اللہ سے کنیکٹڈ تھے، اور پھر لاسٹ میں خوشی کا اظہار کرتے اور پھر وہ خوشی مناتے تھے. یا اگر غم کا خبر دیتے تھے تو وہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا ہی بس حکم ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھیں غم میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خوشی میں اللہ گواہ ہمیں کوئی بھی نماز یاد نہیں آتا. اور حالانکہ یہ خوشی جو ہے یہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہوتی. یہ شادی وغیرہ جو بھی خوشی آتا ہے انسان میں، ہمارے سوسائٹی میں بڑی خوشی شادی ہے نا، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ خوشی ہے وغیرہ. ایک بندے پہ جب خوشحالی آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں چاہیے. خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور غم میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ نماز ہے. قرآن والوں پہ 6 نمازیں وہ لازم ہیں، 5 فرض اور ایک جو ہے تہجد. ٹھیک ہے، ایک قرآن والا بندہ تہجد نہیں پڑھتا تو وہ ناشکر گزار ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جس کو اللہ نے قرآن جیسی بڑی نعمت عطا کی ہے نا، تو وہ شکراً رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں گی. جو نہیں اٹھتا اس کا مطلب وہ ناشکر ہے، وہ شکر ادا نہیں کر رہا اللہ کی کتاب پر. ویری سون اللہ ان سے قرآن چھین لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کبھی وہ نماز قضا نہیں ہوئی، رات کی نماز. کیوں؟ کیونکہ وہ شکر گزار تھے اللہ کا. اور جب رات میں انسان کھڑا ہوتا ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یا ایھا المزمل، اے اپنے اوپر چادر اوڑھنے والے. کیا مطلب؟ ایک انسان جو ہے وہ رات میں سوتا ہے تو اپنے اوپر جو ہے بلینکٹ وغیرہ وہ ڈال کے سو جاتا ہے. قم، اٹھ جاؤ، اللیلہ، رات میں، الا قلیلا، یار میں تو سارے رات نہیں اٹھ سکتا اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں تو میں کڑا نہیں ہو سکتا نا. اللہ فرماتے الا قلیلا، تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھے، خیر ہے. نصفہ، یہ رات جو ہے وہ آدھا کر لے. آج کل رات جو ہے وہ 8 آور ہوتی نا، تو آپ یہ آدھا کر لے، 4 آور کر لے، 4 گھنٹے. ٹھیک ہے، او انقص منہ قلیلا، پھر آپ نے جو یہ نصف کیا نا، 8 سے 4 بنایا نا، پھر یہ 4 پھر ڈیوائڈ کرے، 2 ہو گئے. منہ قلیلا، پھر 2 میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر اٹھ جائے. او زد علیہ، یا تھوڑا زیادہ خیر ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ کے ساتھ کھڑا ہو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھے بار بار. رات میں قرآن پڑھے. کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہوتا، لوگ سوتے ہیں تو قرآن پڑھے. ورتل القرآن ترتیلا، رات کے وقت میں قرآن پڑھنا یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے انسان کے لیے. کبھی فرماتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے یا سونے والے. ایک بندہ جو سوتا ہے نا کسی کنڈیشن میں، قم، اٹھے، فانذر، لوگوں کو بیان کرے، لوگوں کو ڈرائے کہ قیامت آنے والی ہے اور آپ قرآن نہیں سیکھ رہے. وربک فکبر، اور لوگوں کو یہ سکھائے کہ آپ کا رب جو ہے وہ عظیم ذات ہے، اس کی بڑائی بیان کرے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پہ داغ نہ چھوڑے. ثیابک کہتے ہیں کس چیز کو؟ لباس کو. فطہر، طہر کہتے ہیں پاک دامن. تو وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو وہ پاک رکھے، یعنی داغ نہ چھوڑے. ایک بندہ کہے کہ آپ تو ہر شام درس بھی کر رہے اور یہاں ڈانس وغیرہ بھی کر رہے، اگر کر نہیں رہے تو دیکھنے بھی آئے، کتنی بری بات ہے. تو اپنے کپڑے جو ہے وہ صاف رکھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے تو بہت بری بات تھی نا. دل چاہتا ہے ہر کسی کا، میں نہیں کہتا کہ اپنے آپ سے فرشتے بنا لے، انسان کبھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا. کیوں اپنے پیسے وغیرہ بھی ضائع کرتے ہیں انسان، ٹائم بھی برباد کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بہرحال تو قرآن کریم میں یہ سب چیزوں کا ذکر ہے نماز کے بارے میں. تو رات کا نماز وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فتہجد بہ نافلۃ لک، کبھی کبھی سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں فتہجد نافلۃ لک، نوافل پڑھے تہجد میں. نوافل، فرض تو پڑھے ہی پڑھیں گے، وہ تو ضروری ہے. اگر فرض نہ پڑھے تو آپ کو پتہ ہے کروڑ سال وہ جہنم میں رہیں گے. کروڑ سال، آج کل دنیا میں جب 100 سال سے گزرتا ہے نا تو لوگ اس کے بہت قدر کرتے ہیں. کیوں یار یہ 100 سال جیتا ہے دنیا میں، 200 نہیں، 300 نہیں، لاکھ نہیں، 90 لاکھ نہیں، 1 کروڑ سال ایک نماز کے عوض میں وہ جہنم میں پڑیں گے.
اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے 1000 سال اور وہاں کی ایک دن، پھر حساب لگائے وہاں کی 1 کروڑ سال، یہاں کی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس چیزوں کو وہ درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک انسان کا عقیدہ جب خراب ہو، وہ شرک کرتا ہے، تو شیطان ان کو اعمال خوبصورت بناتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتا، شیطان کو پتہ ہے اس کا عقیدہ خراب ہے، ویسے بھی جہنم جائے گا، خیر پڑے۔ لیکن ایک بندہ جب قرآن والا ہو نا، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، تو شیطان کو پھر فکر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تو جہنم نہیں جا سکتا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، شرک نہیں کر سکتا، لیکن ان کو اعمال میں پھر گرا دیتے ہیں، یار پڑھ لیں گے نماز چھوڑے بس، یار پڑھ لیں گے یار، یہ میں روزہ رکھوں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بعد میں دین جا کر وہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ، مومنین کا دوسرا صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کریں گے۔ قائم کا مطلب یرویجون الصلاۃ، وہ نماز جاری کریں گے، خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کا جو تلقین ہے، جو حکم ہے، وہ دوسروں کو بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا صفت ہے مومنین کا۔ الذین، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب اس بات پر کہ غیب کا صفت جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، یا دوسرا معنی الذین، یہ موحدین اور رسول